باب دویم، سماجی و معاشی زندگی میں خواتین کی شرکت اور اسلامی نقطہ نظر۔ گزشتہ باب میں اسلام سے پہلے کے مذاہب اور دور جاہلیت کے حالات کا جائزہ لیا گیا، جس میں ہر دور کے حوالے سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ خواتین کی سماجی حوالے سے شراکت داری نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کا استحصال ہر سطح پہ جاری تھا، لیکن اسلام نے ان تمام نظریات اور رسومات کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور انسانیت کو اس حقیقت کی طرف بلایا جس کی بنیاد پہ انسانوں کو بلا کسی جنسی تفریق کے ایک وحدت میں پرویا گیا۔ اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ انسان کے فطری تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے اور ایسے فطری اصولوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جنہیں اختیار کر کے انسانی معاشرے تہذیبی تمدنی اعتبار سے ارتقاء کے اگلے مراحل سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ انسانی سماج چونکہ مرد اور عورت کے وجود پہ مشتمل ہے، ان دونوں کے وجود کی بقا اور ترقی ہی بحیثیت مجموعی انسانی سماج کی ترقی اور بقا ہے۔ لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام خاص طور پہ عورت کی حیثیت اور معاشرے کی معاشی و سماجی ترقی میں کردار کو کس حد تک تسلیم کرتا ہے اور اس کی ترقی میں عورت کے کردار کو کس حد تک اہمیت دیتا ہے۔ دین اسلام کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے کو فطری تقاضوں کی روشنی میں ارتقاء کے اصول فراہم کرتا ہے، لہٰذا وہ معاشرتی ترقی میں چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، کسی طرح کے جنسی امتیاز کو روا نہیں رکھتا۔ اس نے عورت اور مرد دونوں کو سماجی زندگی میں مساوی مقام دیا ہے، دونوں کے لیے ترقی کی راہیں یکساں طور پہ متعین کی ہیں، دونوں کو تعلیم و تعلم اجتماعی زندگی کے تمام امور میں انہیں یکساں ذمہ دار قرار اور حقدار قرار دیا ہے۔ ہر طرح کے قبائلی اور علاقائی رجحانات کو اپنا کر انسانی حقوق کی کسی بھی خلاف ورزی کو جائز قرار نہیں دیتا۔ معاشرتی زندگی میں اسلام مرد و خواتین کو برابر حقوق عطا کرتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم کا ارشاد ہے، ترجمہ: عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ درج بالا آیات کریمہ پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر رفیع اللہ شہاب تحریر کرتے ہیں، ان حقوق کی وجہ سے عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ کام کاج کی غرض سے گھر سے باہر جا سکتی ہے اور کاروبار زندگی میں حصہ لے سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مردوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ جو مسلمان عورتیں کام کاج کے لیے گھروں سے باہر نکلیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ قرآن حکیم انسانی معاشرے میں زندگی کی دوڑ میں مردوں اور عورتوں کو یکساں مواقع فراہم کرتا ہے۔ حصول رزق و مال و دولت کا حصول ہو یا اخلاقی ارتقاء کی جد و جہد ہو، قرآن حکیم نے ہر صنف کے لیے یکساں اور مساوی راہیں متعین کی ہیں اور اس سلسلے میں کسی امتیاز کو روا نہیں رکھا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے اور دونوں اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ یہ آیت کریمہ وضاحت کرتی ہے کہ مالیات کے میدان میں عورتیں بھی مردوں کی طرح دوڑ و دھوپ کر سکتی ہیں اور مختلف پیشے اختیار کر کے مال و دولت کما سکتی ہیں اور ان کی جو کمائی ہوگی وہ اسی طرح ان کے تصرف اور ملکیت میں ہوگی جس طرح مردوں کے اموال اور کمائی ان کی ملکیت اور تصرف میں ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مذکورہ آیت میں خواتین کے اس معاشی حق کو نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کی کمائی پر کسی اور کے کسی بھی طرح کے تصرف کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ گویا خواتین اقتصادیات کے میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں مردوں کے ساتھ برابر کا حق رکھتی ہیں۔ قرآن حکیم کے اساسی اقتصادی نظریات یہ ہیں کہ خالق کائنات نے تمام مال و دولت پیدا کی اور انسانوں کو حق انتفاع دیا ہے، لہٰذا قرآن حکیم کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان نہ تمہارا نقصان۔ کتاب کی بقیہ اقساط تسلسل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔